یہ جگہ کہلاتی ہے بئر الفقیر، یعنی کہ فقیر ویل۔ یہ جگہ اس کی مشہور ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا باغ اور یہاں پہ آپ کا کنواں تھا۔ اس باغ کی خاصیت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت جو ہے لگائے تھے، تاکہ حضرت سلمان فارسی کو ان کے یہودی مالک جو تھے ان سے آزاد کرایا جائے۔ تو سعودی گورنمنٹ کے اکارڈنگ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ باغ موجود تھا اور کنواں تھا، تو ان کے باغ کے درخت جو ہیں وہ تقریباً 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ درخت جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور لیکن یہ کنواں جو ہے یہ موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ فارس یعنی کہ ایران سے آئے تھے، تو اس لیے وہ فارسی کہلائے جاتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ اس کنویں کی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ حضرت سلمان فارسی کا کنواں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے ہاتھ سے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے۔ سو جب آپ پہلے جو ہے حضرت سلمان فارسی آتش پرست تھے، اس کے بعد جب انہیں کرسچینٹی کا انہوں نے مطالعہ کیا تو انہیں لگا کہ یہ زیادہ سچا دین ہے، تو پھر وہ کرسچن ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کے کرسچن راہب جو ہیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہیں مدینہ کی سائڈ پہ چلے جائیے، عرب کی سائڈ پہ، وہاں پہ آخری نبی آئیں گے جو سچا دین لے کر آئیں گے۔ تو آپ وہاں پہ آگے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نشانیاں بتائی تھیں کہ آپ کے کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، اور آپ ہدیہ وصول کر لیں گے مگر صدقہ وصول نہیں کریں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی یہاں پہ آ گئے تھے مدینے میں، اور ان کو جو ہے غلام بنا دیا گیا تھا۔ وہ یہودیوں کے باغ میں کام کرتے تھے، اور ایک مرتبہ یہودی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے ایک پروفٹ آ گئے ہیں اور وہ اس طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کو یہ خیال آیا کہ میں بھی جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ایک دفعہ ان کے لیے کھجوریں لے کے گئے، کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم کی اور خود نہیں کھائیں۔ دوسری دفعہ وہ آپ پھر سے کھجوریں لے کے گئے اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی دیں۔ تو 2 نشانیاں پوری ہو گئی تھیں، اور پھر ایک مرتبہ وہ چاہتے تھے کہ مہر نبوت کو بھی دیکھ لیں۔ جب مہر نبوت دیکھی انہوں نے تو اس کو چوما، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسلام لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے کہتے تھے کہ اپنے آقا سے جو ہے آپ اپنی آزادی کی بات کریں۔ دیکھیے یہ کنواں ہے جو اب اس کنڈیشن میں موجود ہے۔ تو بہرحال آپ ان سے اپنی آزادی کی بات کرتے تھے، تو ان کے آقا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن آپ ایک کھجور کا باغ لگائیں، اور اس میں جب وہ کھجوریں پھل دیں گی تو پھر میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اور اس نے ان سے ایک کافی بڑی تعداد میں سونا بھی طلب کیا تھا کہ یہ سونا بھی آپ مجھے دیں تو میں آپ کو آزاد کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی یہ سن کے بہت اداس ہوئے کہ کھجور کا باغ لگانا اور اس کا درخت دینے میں کئی سال لگتے ہیں، تقریباً 4 سے 5 سال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ آپ جگہ کو جو ہے ہموار کریں، اور وہاں میں آ کے خود اپنے ہاتھوں سے کھجور لگاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آ کے کھجوریں لگائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ ان کھجوروں نے اسی سال جو ہے درختوں نے پھل دینا شروع کر دیا، اور وہ جب پھل تیار ہو گئے تو آپ نے اپنے آقا کو اپنی آزادی کی قیمت دی، اور آپ نے ایک جنگ سے واپسی میں جب آپ کے پاس ایک جو ہے سونے کا ٹکڑا آیا تو آپ نے ان کو دیا، اور ان سے کہا کہ یہ اپنے آقا کو دیجیے، جتنا سونا وہ مانگتا ہے یہ پورا کر دے گا۔ تو وہ بظاہر چھوٹا ٹکڑا تھا، مگر جب اس کو ناپا گیا تولا اس نے تو وہ پورا جو ہے اس میں موجود تھا۔ اور اس طرح سے حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ وہاں سے آزاد ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خدمت میں حاضر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ سلمان فارسی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ وہاں عربوں میں آپ حضرت سلمان فارسی کا کوئی رشتہ دار یا خاندان نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے خاندان میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کی جو ہے وہ بہت زیادہ قدر و منزلت تھی صحابہ کی نظر میں، اور آپ ہی کے مشورے سے جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر بھی خندق کو دی گئی تھی۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی اس باغ کی۔ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا باغ بھی ہے، ایک باغ ہے وہاں پہ کنواں بھی موجود ہے، کچھ لوگ اس باغ کو کہتے ہیں، واللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا ہے، لیکن جو سعودی گورنمنٹ نے جس جگہ اپنا بورڈ لگایا ہوا ہے وہ جگہ یہاں ہے، یہ مدینے میں ہی ہے، اور یہ جگہ ہم نے دیکھی تھی۔